السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز جنون کی ایپیسوڈ 71 کا پارٹ 3 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ میرا دوسرا چینل ہے رومانٹک اردو ناولس، اس کو بھی جا کے سبسکرائب کریں، وہاں جانے تمنا سٹارٹ ہوا ہے۔ اور آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں نے عنکبوت ریڈ کیا ہے یا نہیں کیا، کیونکہ ابھی اس کی 14 ایپیسوڈز آئی ہوئی ہیں تو ہاف پارٹ ہو گیا ہے بک کا۔ اگر آپ لوگوں نے نہیں ریڈ کیا تو ابھی جا کے ریڈ کر لیں، اس کی 2-2 ڈھائی گھنٹے کی ایک ایپیسوڈ ہے اور آپ لوگوں کو بہت مزہ آئے گا۔ پھر اگر جو آپ لوگوں کو وہ ناول اچھا لگتا ہے تو مجھے آ کے لازمی فیڈ بیک دینا، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو رمز جنون اور باقی کے سارے ناولز بھول جائیں گے وہ ناول ریڈ کرنے کے بعد نا۔ تو آپ جلدی جلدی جائیں، ریڈ کریں اور مجھے بتائیں، تاکہ پھر آپ لوگ ابھی ریڈ کرنا سٹارٹ کریں گے تو جب تک نیکسٹ ایپیسوڈ آئے گی جب تک آپ لوگ پہنچ جائیں گے وہاں تک، ٹھیک ہے؟ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ تمہارے فیصلے پتھر تھے، میری چاہتے شیشہ، ٹوٹنے کی صدا آئی مگر سنائی بھی نہ دی کسی کو۔ قہر بھری سرد رات بھیگتی جا رہی تھی۔ اسلام آباد کی نمی زدہ رات اس اپارٹمنٹ کی شیشوں پر اتر آئی تھی جو آبادی سے ذرا ہٹ کر تھا۔ گھڑی کی سوئیاں دیواروں پر سائے بناتی یوں گونجتی تھی جیسے وقت خود ہی کسی اندیکھے وجود کا ماتم کر رہا ہو۔ ضمیر خان سرد زمین پر ماتمی انداز میں سے ساڑی میں لپٹی ٹوٹی بکھری سی بیٹھی تھی۔ رات قطرہ قطرہ بھیگ رہی تھی، وہ اسٹل سی بیٹھی تھی۔ التمش خان ایک معمولی سا گارڈ جو زاویار خانزادہ کی کٹ پتلی تھا، جسے ساری زندگی نفرت کی، شدت سے نفرت کی، وہ اس کی نکاح میں آ چکی تھی۔ وہ تو یہ ڈیزرو نہ کرتی تھی کہ زاویار خانزادہ یوں اس کا نکاح کسی سے بھی کر دیتا۔ یکدم وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ زاویار خانزادہ اس کا نکاح کسی سے بھی کرا دیتا مگر التمش خانزادہ سے نہ کرتا۔ یکدم وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ وہ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے اونچا اونچا بین کرنے لگی۔ التمش جو اندر کمرے میں صوفے پر لیٹا سگریٹ کے گہرے کش لے رہا تھا، ضمیر خان کے بین پر اس کے جبڑے بری طرح بھیجے تھے۔ سیاہ کے مزید سرخ ہوئی تھی۔ زاویار خانزادہ کے جانے کے بعد وہ پچھلے 2 گھنٹوں سے سگریٹ کے زہریلے دھوئیں سے اپنا اندر باہر جلا رہا تھا۔ ضمیر خان آسمان پر چمکتا وہ چاند تھا جسے پانی کی تمنائیں اس نے ہر رات تارے گنتے ہوئے کی تھی۔ وہ قہر برساتی سردیوں میں بھی اپنی چارپائی صحن میں بچھاتے گرم رضائی خود پر اوڑھے سگریٹ کے دھوئیں سے اپنا اندر باہر سلگاتے آسمان میں اڑتے بادلوں میں چاند کو تلاش کرتا رہتا تھا۔ ضمیر خان کو جی بھر کر دیکھ نہیں سکتا تھا۔ وہ آسمان پر چمکتے چاند کو دیکھتے اپنی پیاس بجھاتا تھا۔ دن رات وہ ہر سانس کے ساتھ اسے پانے کی تمنا کرتا تھا۔ جتنی شدت سے عشق کرتا تھا اتنی شدت سے دن رات انگیٹھی میں جلتے کوئلوں کی مانند دہکتا بھی رہتا تھا۔ وہ کسی اور کی نہ ہو جائے، ہر لمحہ وہ تڑپتا تھا۔ آج وہ اس کی ہو چکی تھی اور آج بھی جل رہا تھا، بہت بری طرح جل رہا تھا۔ وہ اس ساڑی میں جس طرح اس کے بدن کی نمائش ہو رہی تھی، وہ اس فلیٹ میں تنہا کسی غیر مرد کے ساتھ تھی، کسی غیر مرد پر بھروسہ کرتے یہاں تک چلی آئی۔ التمش خانزادہ نے بے چینی سے پہلو بدلتے سگریٹ کا گہرا کش لیا۔ اس کی ماتمی چیخوں کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی۔ نہیں لاڈا، آپ مجھے زندہ درگور کر دیں، مجھے گوارا ہے مگر مجھے اس دو کوڑی انسان کا ساتھ گوارا نہیں۔ ضمیر خان کے لفظ اس کے سماعتوں میں گونجتے اس کے دل میں زہریلے خنجر پیوست کر رہے تھے۔ وہ جتنی شدت سے اسے عشق کرتا تھا وہ اسے اتنی شدت سے نفرت کرتی تھی، اور آج وہ اس طرح برملا نفرت کا اظہار کرتے اس کی مردانہ انا پر کاری وار کر چکی تھی۔ اسے کسی کا بھی ساتھ گوارا نہ تھا مگر اس کا نہ تھا۔ وہ اس کی نفرت پر جیسے اندر سے مر رہا تھا۔ اس کا یہ نکاح ضمیر سے اپنی تصحیق کا بدلہ لینے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ اسے زاویار خانزادہ سے بچانے کے لیے کیا تھا۔ وہ اس کے سامنے سے مار رہا تھا، یہ وہی جانتا تھا۔ وہ کس طرح برداشت کر رہا تھا مگر وہ ضمیر خان پر کوئی حق نہیں رکھتا تھا۔ جو ضمیر نے کیا وہ کیسے اسے زاویار خانزادہ سے بچا سکتا تھا؟ یہ سب کچھ معمولی بات نہیں تھی۔ اسے جان سے مار لینے کی خواہش کے باوجود زاویار خانزادہ کا چھونا وہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ معاملہ اتنا چھوٹا نہیں تھا جتنا ضمیر خان نے سمجھا تھا۔ وہ خانوں کی بیٹی تھی، وہ بھی سرداروں کی بیٹی۔ اس طرح حویلی چھوڑنا اس کی موت تھی۔ زاویار خانزادہ سے سزا نہ دیتا تو جرگہ بھی اس کی سزا تعین کر سکتا تھا۔ وہ سزا نکاح کے علاوہ کچھ بھی ہو سکتی تھی۔ ضمیر خان کے ماتمی انداز پر وہ سیکھ پا ہوتے صوفے سے اٹھتا باہر آیا۔ وہ اپنے بال دونوں ہاتھوں سے نوچتے بین کر رہی تھی۔ التمش خانزادہ بمشکل خود پر قابو پاتے اس کی طرف بڑھا۔ اس کی پیشانی سے بہتا خون دیکھتے التمش خانزادہ کے قدم رک چکے تھے۔ دونوں گالوں پر اس کے اور زاویار خانزادہ کی انگلیوں کے نشان بہت بری طرح سے سبز تھے۔ اس کا نازک بدن سردی سے ہچکولے بھر رہا تھا۔ اپارٹمنٹ اچھا خاصا سرد تھا۔ وہ صرف باریک سی ساڑی میں ملبوس ٹھنڈی زمین کا حصہ بنی ہوئی تھی۔ التمش خانزادہ اپنی کن پٹی انگلی سے مسلتے اس کی طرف بڑھتے اس کے سامنے صوفے پر بیٹھا اسے دیکھتے ضمیر خان کے پرسوز ماتمی ہچکیوں میں اضافہ ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ برداشت نہیں ہو رہا 2 ٹکے کا؟
گارڈ اب آپ کا شوہر بن چکا ہے؟ التمش خانزادہ نے زمر خان کی پرسوز ہچکیوں پر اپنے اندر کی کھولن پر بمشکل قابو پائے استزائیہ لہجے میں کہا۔ زمر خان کی بڑھتی ہچکیاں اس کے اندر دہکتے شعلے بھڑکا گئے تھے۔ مقابل کا اتنا ماتم برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں تمہیں اپنا شوہر نہیں مانتی، نہ کبھی مانوں گی۔ زمر خان التمش خانزادہ کو دیکھتے ہنسیانے چیخی۔ التمش زمر خان کی بات پر بلند و بانگ کہکا لگا گیا تھا۔ آپ مانے نہ مانے سے کیا ہوتا ہے زمر بی بی؟ آپ میری ہو چکی ہیں، میری ملکیت بن چکی ہیں۔ اب آپ خود پر اتنا حق نہیں رکھتی جتنا التمش خانزادہ رکھتا ہے۔ التمش خانزادہ اپنے سینے پر بے دردی سے ہاتھ مارتے پکارا۔ مقابل کی بات پر زمر خان کی ماتمی سسکیوں میں اضافہ ہوا تھا۔ تم نے یہ سب جان بوجھ کر کیا؟ تم لالا کو یہاں لائے مجھے پانے کے لیے اتنا گر گئے کہ لالا کو اپنے ساتھ فلیٹ پر لے آئے۔ تم 2 ٹکے کے نہیں، ایک گرے ہوئے انسان بھی ہو۔ زمر خان نے اسے دیکھتے اپنے حواس کھوتی چیخی تھی، بکواس بند۔ التمش خان ٹیبل سے ڈیکوریشن پیس اٹھائے زمین پر مارتے ہوئے دہاڑا تھا۔ اس کے دہاڑنے پر زمر خان اپنے بال نوچتے چیخ چیخ کر رو دی تھی۔ التمش خانزادہ اس کے ماتمی انداز پر مشتعل ہوتے، اس کی طرف بڑھتے، اسے بازوں سے جکڑے سے کھڑا کرتے لاؤنج میں بنی فینسی مرر وال کے آگے کھڑا کر گیا تھا۔ یہ دیکھو خود کو، یہ حلیہ ایسا ہے کہ کوئی شریک لڑکی کسی غیر مرد کے سامنے جانے کا سوچے بھی، اور تم یہاں ایک غیر مرد کے ساتھ تنہا تھی۔ التمش خانزادہ اس کے ساڑی سے لپٹے شعلہ جوالا بدن پر قہر بار نگاہ ڈالی۔ وہ ہچکولے لیتے بدن کے ساتھ گلابی آنکھوں سے فینسی مرر وال میں خود کو دیکھتے بمشکل ہی کھڑی تھی۔ اس کا نکاحت زدہ وجود اسے کھڑا نہیں ہونے دے رہا تھا۔ یہ حلیہ کسی غیر مرد کے سامنے جانے کے قابل نہیں تھا، مگر اب جس کے سامنے کھڑی تھی وہ اب اس کے لیے غیر مرد نہیں، اس کا محرم تھا۔ اس سے بڑا ماتم کیا ہو سکتا تھا بھلا؟ التمش خانزادہ اس کے شعلہ جواں بدن کو شرر بار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اسی جسم سے وہ کتنے مردوں کے سامنے نمائش کرنے والی تھی۔ اگر وہ اس تک نہ پہنچ پاتا، اور کیا کہہ رہی تھی میں گراہوں ہوں میں نے جان بوجھ کر یہ سب کیا، جان بوجھ کر زاویار خانزادہ کو ادھر لایا ہوں تاکہ زاویار خانزادہ میرا نکاح تم سے کر دے۔ وہ زمر خان کو شانوں سے جکڑے فینسی مرر وال کے ساتھ لگاتے اس کا جبڑا بے رحمی سے دبوچ گیا تھا۔ زمر خان خود کو اس کی گرفت سے چھڑواتے ہلکان ہوئی تھی۔ زمر خان نے اس کے سینے پر بے دردی سے مکے مارتے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی، مگر اسے 1 انچ خود سے دور نہ کر سکی تھی۔ اس کا جبڑا بے دردی سے اپنی آہنی گرفت میں دبوچے ہوئے تھا۔ میں تم سے بے انتہا عشق کرتا ہوں، مگر ایسے تمہیں رسوا کر کے پانے کا کبھی نہیں سوچا تھا۔ نہ ہی سب کے بعد تمہیں پانا چاہتا تھا۔ تمہیں میں نہ اپناتا تو خان تمہیں کسی کو بھی سونپ دیتا جو مجھے گوارا نہ تھا۔ اس کا جبڑا خطرناک حد تک دبوچے اس کی سرمئی گہری آنکھوں میں دیکھتے گررا رہا تھا۔ التمش خانزادہ کی بے حد بے درد گرفت پر زمر خان کی آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر برسے تھے۔ اس کے لبوں سے دبی دبی سسکیاں خارج ہوئی تھیں۔ وہ اتنی بری طریقے سے اس کا جبڑا دبوچے ہوئے تھا۔ التمش خانزادہ کی انگلیاں سے اپنے جبڑے میں گھستی محسوس ہو رہی تھی۔ التمش خانزادہ نے اس کی حالت دیکھتے اس کا جبڑا چھوڑتے فینسی وال مرر پر غصے سے پوری قوت سے اپنے ہاتھ کا مکہ بنائے مارا تھا۔ فینسی وال کے قطار شیشے سے اس کے ہاتھ میں پیوست ہوئے تھے۔ اس کے ہاتھ سے بھل خون بہنے لگا تھا۔ کسی سے بھی کر دیتا زاویار خانزادہ میرا نکاح، مگر تم سے تو نہ کرتا۔ زمر خان زخمی لہجے میں بولتے وال سے ٹیک لگائے نڈھال اپنے بال مٹھیوں میں دبوچے زیر لب بولتے کپکپاتے لبوں سے بول رہی تھی۔ التمش خانزادہ اسے دیکھتے اپنی کنپٹی انگلی سے سہلاتے ہوئے خود پر قابو پا رہا تھا۔ زمر خان کی حالت بہت نازک ہو رہی تھی۔ کاش کسی سے بھی کر دیتا زاویار خانزادہ میرا نکاح تم سے نہ کرتا۔ وہ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے حلق کے بل چیخی تھی۔ التمش خانزادہ نے اس کی بات پر پاگل ہوتے اسے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تھا۔ زمر خان کے گالوں پر انگلیوں کے نشان دیکھتے وہ اپنی معلق ہاتھ کی مٹھی دبوچ گیا تھا۔ مارو مجھے، رک کیوں گئے؟ مارو مجھے، مار کر میرا حلیہ بگاڑ دو۔ جس لڑکی کا بھائی میرے بھائی جیسے غیرت ہو وہ اپنے گارڈ کو اپنی بہن ایسے ہی سستے میں سونپ دے۔ ایسی سستی لڑکی کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ مارو مجھے۔ وہ التمش خانزادہ کے گریبان پکڑے پاگل ہوتے ہزیانی چیخی تھی۔ اپنی بکواس بند کرو ورنہ میں صرف تمہیں تھپڑ نہیں ماروں گا، تمہاری چمڑی ادھیڑ ڈالوں گا۔ وہ اسے شانوں سے جگڑے دہاڑتے ہوئے بری طرح جھنجھوڑ گیا تھا۔ زمر خان مقابل کی دہاڑ پر خاموش ہوتے اسے چکراتے وجود کے ساتھ دیکھنے لگی۔ صبح سے کھانا نہیں کھایا تھا، کل رات سے اس کے ہاتھ پیر پھول رہے تھے۔ حویلی چھوڑ کر بھاگنا اس کے لیے آسان نہ تھا۔ اس کا پور خوف میں ڈوبا تھا۔ پچھلے کچھ گھنٹوں سے رو رو کر چیخیں مار مار کر اس کی رہی سہی طاقت بھی ختم ہو چکی تھی۔ عبید سے اپنی عزت بچاتے اور یہ سب سہتے وہ ادموئی ہو چکی تھی۔ وہ اب چکراتی نگاہوں کے سے مقابل کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی بھی چمڑی بھی ادھیڑ ڈالتا، بلکہ اس فلیٹ میں زندہ دفنا دیتا۔ کون تھا اسے روکنے والا؟
وہ اسے پوچھنے والا جو وارث تھا وہ اسے لوارشوں کی طرح چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ وہ اسے بھیگی چکراتے نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، آواز نہ آئے اب تمہاری۔ وہ اسے شانوں سے جکڑے اس کی آنکھوں میں اپنی سرخ آنکھیں گاڑے تنبیہی انداز میں غرایا۔ زمر خان اسٹل سے اسے سرمئی متورم گلابی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ تمہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ تم نے کیا کیا اور تم کیا کرنے والی تھی؟ میں نے تمہیں تمہارے جرائم یاد کروانے کے لیے تم سے نکاح نہیں کیا تھا، نہ تمہیں تانا مارنے کے لیے تمہیں اپنایا ہے۔ میں نے تمہیں اپنی ملکیت میں اس لیے لیا کیونکہ میں تمہیں کبھی کسی اور کے دسترس میں جاتا برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ کسی بھی سچویشن میں کوئی بھی تمہاری طرف بڑھتا میں اس کی جان لے لیتا، اتنی شدت سے عشق کرتا ہوں تم سے۔ میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے دہکتے لہجے میں ایک لفظ پر زور دیتے بول رہا تھا، عاشق ہوں مگر بغیرت نہیں، یہ بات اب یاد رکھنا۔ تم اب زاویار خانزادہ کی بہن نہیں بلکہ التمش خانزادہ کی بیوی ہو، میری عورت ہو تم نے آئندہ میرے سامنے کسی غیر مرد کا نام لیا، کسی بھی طرح کی فضول حرکت کی، یہاں تک کہ کسی کے سامنے تم ذرا بھی عیاں ہوئی، میں تمہاری بوٹی بوٹی کر دوں گا۔ میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے برفیلے لہجے میں غرا رہا تھا۔ اس کے لہجے کی غراہٹ سے زیادہ مقابل کے سرخون شام نگاہوں سے زمر خان کو اپنی ہڈیاں سرد ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے سے بھی اب پردہ سرکنا نہیں چاہیے، غلطی سے بھی آنکھیں کسی کے سامنے اٹھ کر گرنی نہیں چاہیے، ورنہ میں کیا کروں گا مجھے خود نہیں پتا۔ ایک بات یاد رکھنا، لوگ زاویار خانزادہ سے زیادہ میری دہشت سے ڈرتے ہیں۔ زاویار خانزادہ تمہاری طرف سے آنکھیں بند کیے ہوئے تھا مگر میں نے کبھی نہیں کی تھی۔ اب جب کہ میری بیوی بن چکی ہو میں تمہاری طرف سے ایک لمحہ غافل نہیں ہوں گا، اس لیے اب یہ تمہارے ماڈلنگ کا بھوت اپنے سر سے اتار کر پھینک دو۔ میرے ہوتے اب تا قیامت تک تمہارے چہرے کو نظر بھر کر نہیں دیکھ سکتا۔ میں اس کے نازک شانوں میں اپنی آہنی انگلیاں بے دردی سے پیوست کیے ہوئے پھپکار رہا تھا۔ زمر خان کی آنکھوں میں دیکھتے دبی دبی سسکیاں بھر رہی تھی، جس کو کل تک وہ 2 ٹکے کا گارڈ کہہ کر اسے اس کی اوقات یاد دلاتی تھی، وہ آج اس پر پابندیاں لگا رہا تھا۔ ایک بات یاد رکھنا، اب تم نے کچھ بھی ایسا ویسا کیا جس سے میری عزت پر حرف آیا، میں تمہیں ایسی دردناک سزا دوں گا زمر کہ تم یاد رکھو گی، اور اس کے لیے میں خدا کی قسم کھاتا ہوں میں تمہارے بے دردی سے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالوں گا۔ التمش خانزادہ سے قہر بار نگاہوں سے گھورتے ایک جھٹکے سے چھوڑ گیا تھا۔ زمر خان لڑکھڑاتے ہوئے زمین پر گرتے بے نڈھال سی ہوتی اپنے کامتے بدن کو سنبھالے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ التمش اس پر خون شام نگاہ ڈالتے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ زوردار تماچے کی آواز پر وہ رکا تھا۔ التمش خانزادہ نے پلٹتے ہوئے سے دیکھا، زمر خان اپنے گالوں پر بہت بے دردی سے تماچے مار رہی تھی۔ التمش خانزادہ یہ دیکھتے جبڑے بھینچتے اپنی مٹھیاں سختی سے دبوچ کے آتا، کم ہے یا اور بھی زور سے تماچے ماروں، ان تھپڑوں کی گونج پورے فلیٹ میں گونجنی چاہیے۔ التمش خانزادہ نے غصے سے لفظ چبائے تھے۔ زبر خان نے پہلے سے بھی کہیں زیادہ زور سے اپنے گال پر تماچا کھینچ کر مارا تھا، پورا فلیٹ اس تھپڑ سے گونجا تھا۔ التمش خانزادہ کے خون میں شرارے دوڑے تھے۔ اس نے پھر سے اپنے دوسرے گال پر تماچا مارا تھا، اس تھپڑ کی گونج پہلے سے بھی زیادہ تھی۔ التمش خانزادہ سے خون شام نگاہوں سے گھور رہا تھا، وہ زمین پر اجڑے حلیے میں بیٹھی تھی، ساڑی کا پلو اس کے شانے سے کھسک چکا تھا، ساڑی کا بلاؤز اس کے نشیب و فراز کو عیاں کیے ہوئے تھا۔ التمش خانزادہ اس کے قیامت خیز بدن کو خونخوار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ساڑی کا پلو اس کے جسم کو تقریباً ڈھانپے ہوئے تھا، نیچے وہ اتنا گھٹیا بلاؤز پہنے ہوئی تھی کہ اسے اندازہ نہ تھا۔ یہ گھٹیا ساڑی اس کے لیے تقریباً یقیناً عبید لایا ہوگا۔ التمش خانزادہ کے دماغ کی شریانیں اب پھٹتی سے پاگل کر رہی تھی۔ زمر خان اپنے نازک گالوں پر بے دردی سے تھپڑ مارتے جا رہی تھی، ان تھپڑوں کی گونج سے پورا فلیٹ لرز رہا تھا۔ وہ اپنے گالوں کا پل میں حشر بگاڑ چکی تھی۔ التمش خانزادہ خود پر قابو پاتے تیزی سے کمرے کی طرف بڑھا اور اپنے گال پر تھپڑ مارتے اب زور سے چیخی تھی۔ اس کے مارے گئے تھپڑ کی آواز اور اس کی اس چیخ پر التمش خانزادہ کے قدم پھر سے رک گئے تھے۔ وہ پلٹتے ہوئے غصے سے اس کی طرف بڑھتے اس کے ہاتھ کو جکڑ گیا۔ چھوڑو مجھے مارنے دو، میں تم سے نکاح کرنے پر ماتم منا رہی ہوں، مجھے ماتم منانے دو۔ وہ روندھی آواز کے ساتھ چیخ رہی تھی مگر اس کی آواز نہ نکل پائی تھی، اس کا گلا اب مکمل بیٹھ چکا تھا۔ ہچکیاں لیتے وہ بری طرح ڈول رہی تھی، پھول جیسے گالوں کا حشر بگڑ چکا تھا، گال بہت بری طرح سوج چکے تھے، گال پر اس کی اپنی انگلیوں کے نشان نظر آ رہے تھے جو کافی ابھرے ہوئے تھے، زخمی ہون، پیشانی سے بہتا خون، گردن پر انگلیوں کے نشانات، سرمئی آنکھیں اتنی سوج چکی تھی کہ اب کھل بھی نہیں رہی تھی۔ اٹھو یہاں سے۔ التمش خانزادہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اٹھاتے کھڑا کر گیا تھا۔ چھوڑو مجھے ماتم منانے دو، وہ روتے ہوئے ہچکیاں لیتے بمشکل بولی تھی۔ التمش خانزادہ اس کی بات اگنور کیے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے، اس کی ساڑی کا پلو اس کے سینے پر کرتے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ چھوڑو مجھے، وہ اس کے حصار میں چٹپٹاتے ہوئے مچل اٹھی تھی، اپنا پلو اس نے کھینچتے ہوئے پھر سے اتار دیا تھا۔ التمش خانزادہ اس کی چٹپٹاہٹ پر جبڑے بھینچے سے گود میں اٹھا گیا تھا۔ زمر خان اپنے حواس کھوتے اس کی گود سے نکلنے کے لیے مچل اٹھی تھی، وہ اسے گود میں
سے اٹھائے ہوئے تھا، وہ خود پر کے مقابل کے حق پر جیسے پاگل ہوئی تھی۔ زمر خان نے التمش خانزادہ کی گردن اپنے کیوٹکس لگے لمبے ناخنوں سے بہت بے دردی سے نوچ ڈالی تھی۔ التمش خانزادہ نے اس کا بے درد وار کرتے برداشت کرتے اپنے کمرے کی طرف بڑھتے اسے بیڈ پر لٹایا تھا۔ میں تمہارے ساتھ یہاں نہیں رہوں گی۔ زمر خان نے اب التمش خانزادہ کا منہ اب بے دردی سے نوچ ڈالا تھا۔ التمش خانزادہ اس کی دونوں کلائیاں جکڑے اس پر حاوی ہوا۔ زمر خان کو تو جیسے غش پڑا تھا، وہ اس پر اپنا تمام وزن ڈالے پورے حق سے اپنے قابو کیے ہوئے تھا۔ وہ اب اس کے نیچے ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ وہ اس کی کلائیاں جکڑے اس پر اپنا پورا وزن ڈالے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ چھوڑو مجھے، میں مر جاؤں گی، تمہارے ساتھ اس کمرے میں نہیں رہوں گی۔ زمر خان بے بسی سے پھٹ پھٹ کر روتے چیخی تھی۔ اس کے گلے میں پھر سے خراشیں پڑی تھی۔ بہت سردی ہے، آپ کو یہیں پر رہنا ہوگا، اسی کمرے میں۔ التمش خانزادہ نے اس کی حالت دیکھتے اپنے لہجے پر کافی حد تک قابو پاتے نرمی سے کہا، نہیں رہوں گی، کیا کرو گے تم؟ زمر خان جتنی زور سے چیخ سکتی تھی، اسے بری طرح کھانسی کا دورہ پڑا تھا۔ التمش خانزادہ اس کی حالت دیکھتے اس کے اوپر سے اٹھتے کھڑا ہوا۔ اس کی بیوی کافی ضدی تھی، وہ جانتا تھا۔ زمر خان اسے لمحے چکراتے وجود کے ساتھ بیڈ سے اٹھی۔ التمش خانزادہ اسے سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا، جو بری طرح چکرا رہی تھی مگر اپنی ڈھٹائی ضد پر ویسے ہی قائم تھی۔ تمہارے ساتھ ایک کمرے میں رہنے سے زیادہ میں مرنا پسند کروں گی۔ زمر خان چکراتے وجود کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھی۔ التمش خانزادہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے قریب کر گیا۔ زمر خان کٹی ڈال کی طرح اس کے سینے سے آن لگی تھی۔ التمش خانزادہ اس کی پشت پر اپنی گرفت مضبوط کر گیا تھا۔ زمر خان خود کو اس کے حصار سے چھڑواتے ہلکان ہوئی تھی۔ مزاحمت کرنے کی طاقت نہ رہی تھی، نہ سکت، مگر وہ پھر بھی کر رہی تھی۔ التمش خانزادہ جیسے طاقتور انسان کے سامنے کچھ نہ تھی۔ اس وقت تو ویسے بھی اس کی حالت بہت بری طرح خراب تھی۔ وہ بے بسی سے اس کے حصار میں اسے بھیگی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ وہ اس کی کمر پر اپنا حصار مضبوط کرتا جا رہا تھا۔ مقابل کا ہاتھ اسے کسی زہریلے سانپ کی طرح خود کے گرد لپٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ یہاں خاموشی سے لیٹے زمر بی بی، ورنہ آج کی رات بہت خاص ہے۔ یہ نہ ہو میں آپ سے اپنا حق لے لوں، جو میں ابھی تک لینا نہیں چاہتا۔ التمش خانزادہ اس کی سرمئی متورم آنکھوں میں بغور دیکھتے بے حد سنجیدگی سے بولا، میں خود پر تمہارا کوئی حق نہیں سمجھتی۔ میں مر جاؤں گی، تمہارا سو کالڈ حق مر کر بھی نہیں دوں گی۔ وہ اس کی بات پر مشتعل سی ہوتی، اس کا گریبان جکڑے گرائی تھی۔ حق آپ دیں گی؟ نہیں، میں اپنا حق لوں گا زمر بیوی، اپنا حق میں کبھی نہیں چھوڑتا۔ اور آپ تو میرا عشق ہے میری زمر بیوی، میری صرف میری ہو چکی ہیں آپ۔ اب کے مزید قریب آنے کا خواب بھی پورا ہو جائے گا بہت جلد۔ تم اتنے بغیرت ہو، میرے قریب آنے کا خواب دیکھتے تھے؟ وہ مزید مشتعل ہوتے اس کی بات پر اسے گریبان سے پکڑے جھنجھوڑ گئی تھی۔ کیوں؟ آپ ماڈلنگ کا خواب دیکھ سکتی ہیں، میں آپ کو اپنی محرم بنا کر آپ کے قریب آنے کا خواب نہیں دیکھ سکتا؟ کون بڑا بغیرت ہوا، میں کیا آپ؟ التمش خانزادہ نے آئی برو چٹائے غصے سے لفظ چبائے تھے۔ اس کا شعلہ جواں بدن دیکھ کر اسے ایک بار پھر سے التمش خانزادہ کے دماغ کی تنابیں ہلی تھی۔ وہ اس ساڑی میں اس عبید کے ساتھ تنہا تھی، اس کے خون میں شرارے دوڑے تھے۔ تم بغیرت ہوئے جو اپنے مالک کی بہن پر بری نظر رکھے ہوئے تھا۔ زمر خان اس کی آنکھوں میں دیکھتے سزائیہ مسکرائی تھی۔ زمر خان کی بات پر التمش خانزادہ کی رنگت میں مزید سرخیاں گھلی تھی۔ مانتا ہوں زمر بی بی میں بغیرت ہوں، اسی بغیرتی کا مظاہرہ کرتے اسی بیڈ پر آپ سے اپنا حق لے لوں گا۔ اور پھر بھی آپ نے چیخ چیخ کر جاننا ہے کہ کیسے اپنا حق لوں گا؟ تو چلیں بیڈ پر بتاتا ہوں کیسے حق لوں گا۔ التمش خانزادہ لفظ چباتے سے بازوں سے سختی سے جکڑے بیڈ کی طرف بڑھا۔ ہاتھ لگا کر تو دکھاؤ التمش خان، تمہارا ہاتھ کاٹ ڈالوں گی، جیسے ہی عبید کا وہ ہذیانی چیخی تھی۔ التمش خانزادہ اس کے لبوں سے عبید کا نام سنتے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے اس کا جبڑا دبوچ گیا تھا۔ ایک اسی بات پر وہ اپنے حواسوں پر کنٹرول نہیں کر سکتا تھا۔ مقابل کے لبوں سے کسی غیر مرد کا نام نہیں سن سکتا تھا، اس عبید کا نام تو بالکل نہیں۔ جب وہ محرم نہیں تھی تب بھی تو اس کے ہونٹوں سے کسی کا بھی نام سن کر اس کے دماغ کی شریانیں پھٹ جاتی تھی۔ اس کے لبوں سے کسی گارڈ کا نام بھی سن کر وہ ساری رات اذیت کی بھٹی میں جلتا تھا۔ وہ جان بوجھ کر اس کے سامنے تب کسی کا بھی نام لے کر اسے جلاتی تھی۔ اب تو وہ اس کی محرم تھی، وہ اسے لے کر کچھ گھنٹوں میں مزید پوزیسو ہو چکا تھا، مقام بدل چکا تھا، وہ نامحرم سے محرم بن چکا تھا، وہ اس کی ہو چکی تھی۔ اب کیسے اس کے لبوں سے کسی غیر کا نام سن سکتا تھا، وہ بھی اس کتے کا جس کے ساتھ وہ کتنی دیر تنہا اسی فلیٹ پر موجود تھی۔ میرے سامنے آئندہ کسی مرد کا نام نہ لینا، میں تمہارا اب گارڈ نہیں شوہر بن چکا ہوں۔ خدا قسم اسی بیڈ پر اپنا حق لوں گا۔ تمہاری یہ جو سانسیں چل رہی ہیں نا، یہ چلنا بند ہو جائیں گی، مجھے برداشت نہیں کر سکو گی۔ وہ اسے غصے سے بیڈ پر دھکیل گیا تھا۔ وہ اوندے منہ گرتی چیخ چیخ کر ہذیانی رو دی تھی۔ التمش خان اس کی چیخیں سنتے سگریٹ سلگائے لبوں میں دبائے گہرے کش لیتے کمرے کے وسط میں چکر لگانے لگا۔ وہ بری طرح چیخیں مارتے رو رہی تھی۔ اس کا یوں چیخ چیخ کر رونا التمش خانزادہ کے دماغ میں ہتھوڑے کے مانند برس رہا تھا۔ اتنی خراب حالت میں بھی وہ خود پر رحم نہیں کھا رہی تھی۔ اس کے لیے اس طرح چیخنا آسان نہ تھا۔ اسے
اپنی پوری توانائی صرف کرنی پڑ رہی تھی، مگر وہ بے رحم بنی خود پر رحم نہیں کھا رہی تھی۔ التمش خانزادہ اپنی پیشانی ایک ہاتھ سے مسلتے سگریٹ کے کش لیتے خود پر کنٹرول کر رہا تھا۔ اب وہ مدھم سی ہچکیاں بھر رہی تھی، وہ اب تھک چکی تھی، اس میں سچ میں سکت نہ رہی تھی۔ اس کی چیخیں تھمنے پر التمش خانزادہ نے گہرا سانس لیا تھا۔ وہ اسے کمرے میں چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ زمر خان کا کوئی بھروسہ نہیں تھا، وہ پتہ نہیں کیا کر ڈالتی۔ اس اپارٹمنٹ کے باہر گارڈز کھڑے تھے، وہ عبید کے بارے میں تمام معلومات حاصل کر چکا تھا۔ یہ 2 کمروں کا اپارٹمنٹ کرائے کا تھا جو عبید نے لے رکھا تھا۔ وہ کوئی چھوٹا موٹا ماڈل تھا جس کی کوئی وقت نہ تھی، کوئی اسے شوبز کی دنیا میں جانتا تک نہ تھا۔ اس نے یہ فلیٹ کچھ دن پہلے ہی کرائے پر لیا تھا، یقیناً زمر خان کے لیے ہی لیا تھا۔ اپارٹمنٹ کا مالک بیرون ملک رہتا تھا۔ التمش خان یہاں اس عادل نامی شخص کا انتظار کر رہا تھا جس نے زمر کو پروٹیکشن دینی تھی۔ باہر کھڑے گارڈز کو حکم دے رکھا تھا کسی بھی گاڑی کو دور سے انٹر ہوتے دیکھتے اسے اپنی حراست میں لے لیا جائے۔ یہ فلیٹ آبادی سے ہٹ کر تھا، کوئی گاڑی کوئی زیرو ابھی تک یہاں داخل نہیں ہوئی تھی، یا پھر عادل نامی کسی شخص نے دور سے ہی خطرہ بھانپ لیا تھا، وہ آ کر چلا گیا تھا۔ مگر التمش خانزادہ تب سے انگاروں پر لوٹ رہا تھا۔ زاویار خانزادہ نے عبید کو سزا تو دے دی تھی، مگر اس عادل نامی شخص کو وہ زمین کی تہہ میں دفنانا چاہتا تھا جو زمر خان کو پروٹیکشن دینے والا تھا۔ عبید کی بھی وہ کچھ ایسے ہی حالت کرنا چاہتا تھا۔ عبید کا سوچ کر ایک بار پھر سے اس کے خون میں شرارے اٹھے تھے۔ اس کے بھروسے پر زمر خان اتنی دور چلی آئی تھی، جس کے ساتھ اس ساڑی میں وہ اس فلیٹ میں تھی۔ وہ اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے سرابی انداز میں صوفے پر بیٹھے سگریٹ کے کش لینے لگا تھا۔ وہ ابھی بھی ہچکیاں لے رہی تھی۔ التمش خانزادہ سگریٹ دانتوں میں دبائے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اپنے بالوں میں پھنسائے صوفے کے سطح پر سر رکھ گیا تھا۔ زمر خان کی مدھم ہچکیاں بھی ابھی اپنے دماغ پر ہتھوڑوں کی مانند برستے محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ کافی دیر تک بے چینی سے اس کی ہچکیاں سنتا رہا تھا۔ آواز بالکل مدھم ہونے پر التمش خانزادہ صوفے سے اٹھتے اس کی طرف بڑھا تھا۔ وہ سو چکی تھی۔ التمش خانزادہ نے جھکتے ہوئے اس کی گردن پر ہاتھ رکھا۔ وہ شدید بخار میں تپ رہی تھی۔ التمش خانزادہ نے لب کھینچے اس کے وجود پر بیڈ پر پڑی رضائی اڑائی تھی۔ اپنی قمیض سے اپنا موبائل نکالتے اس نے اپنے ایک دوست کو کال ملائی۔ 2-4 بیل ہونے پر اس کا دوست کال اٹھا چکا تھا۔ تم کچھ دن پہلے ایک گاڑی سیل کر رہے تھے، میں خریدنا چاہتا ہوں، مگر پیمنٹ پوری نہیں کر سکوں گا، انسٹالمنٹ پر کروں گا، مجھے دے سکتے ہو وہ گاڑی؟ التمش خانزادہ نے سنجیدگی سے کہا، کیوں نہیں، تم ایسے بھی لے سکتے ہو۔ اسلام آباد کے رہائشی اس کے دوست نے جواباً سنجیدگی سے کہا تھا، نہیں مجھے ایسے نہیں چاہیے، میں کچھ لاکھ تمہیں ابھی دے دوں گا، باقی انسٹالمنٹ پر۔ التمش خانزادہ نے سنجیدگی سے کہتے فون بند کر دیا تھا۔ زمر خان اب اس کی ذمہ داری تھی، وہ زاویار خانزادہ کی دی ہوئی کوئی چیز استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ التمش خانزادہ زمر خان کو دیکھتے کمرے سے نکل گیا تھا، صبح ہونے سے پہلے یہاں سے نکلنا بھی تھا۔ زاویار خانزادہ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ حویلی داخل ہوا تھا۔ اس کے سر پر بینڈیج کی ہوئی تھی، گال پر زخموں کے نشانات تھے، اس کے سیاہ قمیض اور شال پر خون کے دھبے تھے، اس کے گارڈز کے ساتھ تھے۔ قریبی کلینک سے اس نے بینڈیج کروائی تھی۔ وہ اپنے گارڈز کے ہمراہ ہی حویلی پہنچا تھا۔ وہ حویلی کا بیرونی دروازہ کھولتے مردانے سے اندر زنان خانے میں داخل ہوا تھا۔ اس کے بھاری قدم رکے تھے۔ زنان خانے کے لاؤنج میں عالیان خان، تبریز خان، توانا خانم، زرکا خانم بیٹھے تھے۔ عالیان خان کے چہرے پر برہمی کے اثر نمایاں تھے۔ وہ فون پر زمر خان سے متعلق عالیان خان کو بتا چکا تھا۔ اس کے کالج کے کسی ضروری کام کے تحت وہ زمر خان کو لے کر اسلام آباد چلا گیا ہے۔ عالیان خان مطمئن نہیں ہوئے تھے۔ اس کے بار بار فون کرنے پر زاویار خانزادہ اپنا فون آف کر چکا تھا۔ عالیان خان کا سرخ برہم زدہ چہرہ دیکھتے زاویار خانزادہ نے آئیبرو انگلیوں میں سے مسلتے خود پر قابو پایا۔ کہاں ہے زمر؟ زاویار خانزادہ کو زمر کے بغیر دیکھتے عالیان خان صوفے سے اٹھتے زاویار خانزادہ کے مقابل آئے تھے۔ بابا وہ زمر؟ زاویار خانزادہ اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے عالیان خان کی آنکھوں میں اپنی سرخ آنکھیں گاڑتے خاموش ہوا۔ کیا بات ہے زاویار، آج پہلی بار تم خاموش ہوئے ہو؟ کہاں ہے زمر؟ کہاں ہے میری بیٹی؟ عالیان خان زاویار خانزادہ کی خاموشی پر گرجے تھے۔ میں خاموش ہوں بابا، تو سمجھ جائیں بات چھوٹی نہیں ہے۔ زاویار خانزادہ نے جواباً سنجیدگی سے کہا، کیا مطلب؟ سیدھی طرح بتاؤ، پہیلیاں مت بجھاؤ۔ عالیان خان نے برہمی سے استفسار کیا تھا۔ تبانہ خانم دل پر ہاتھ رکھتے اب پریشانی سے صوفے سے اٹھی تھی۔ بات اتنی سی ہے بابا جان، زمر پر میرا حق تھا، اس لیے میں نے اس کا نکاح التمش سے کر دیا۔ زاویار خانزادہ کی بات پر عالیان خان نے بے یقین ہوئے تھے۔ باقی سب بھی اپنی نشستوں سے اٹھتے کھڑے ہوئے تھے۔ کیا کہہ رہے ہو یہ تم؟ صدمے کے مارے عالیان خان کے لبوں سے لفظ نہیں نکل رہے تھے۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہے، زمر میری بہن ہے، اس کے لیے یہی بہتر تھا۔ زاویار خانزادہ عالیان خان کی آنکھوں میں بے یقینی دیکھتے اپنی نگاہیں چرا گیا تھا۔ تمہاری بہن سے پہلے وہ میری بیٹی ہے، کیسے کر سکتے ہو تم؟
आलियान खान की गरज से हवेली के दरो दीवार लरजा उठे थे। इनकी रंगत इश्तियाल से किसी तंदूर की मानिंद दहक उठी थी। जो होना था वो हो गया बाबा, मैं किसी के सामने जवाबदेह नहीं हूँ। जावियार खानजादा ने जवाबन खुद पर काबू पाते संजीदगी से कहा। आलियान खान जावियार खानजादा के जवाब पर मुश्तल होते लाउंज के दीवार पर लटकी अपनी बंदूक उतारते। जावियार खानजादा पर तान गए थे। खान, तबाना खानम चीखते हुए जावियार खानजादा और आलियान खान के बीच हायल हुई थी। पीछे हटो खानम, वरना ये गोलियां तुम्हारे सीने में उतार दूंगा। आलियान खान गरजे थे, अपनी दाढ़ी को उंगलियों से सहलाते। तबरेज खान की कांच सी आंखें चमक उठी थी। जरका खानम दिल पर हाथ रखे परेशानी से खड़ी थी। जावियार इन्हें बहुत अजीज ना सही, मगर तबाना खानम के हवाले से काफी अजीज था। नहीं खान, आप ऐसा नहीं कर सकते। हमारा एक ही बेटरा बिटरा था, इसको भी क्या मार डालेगा? हमारा एक ही बेटा रह गया है, क्या इसको भी मार डालेगा? तबाना खानम आलियान खान के आगे रोते हुए गिड़गिड़ाई थी। क्या करूं फिर? इसे तमगा दूं? हमारी बेटी का ऐसे लवारसों की तरह निकाह कर दिया। आलियान खान सदमे से चीखा। सिर्फ लवारसों की तरह निकाह नहीं किया, बल्कि लाला किसी वारिस के साथ ही निकाह कर दिया है। किसी लावारिस के साथ ही निकाह कर दिया है। जमान खान अल्तमिश का बाप नहीं है, ये सब जानते हैं। जमान खान ने तो इसे अपना नाम दिया था। तबरेज खान ने सजाइया लहजे में जलती पर तेल का काम किया था। जावियार खानजादा ने बमुश्किल अपने अंदर उठते तैश व आलम पर काबू पाया था। तबरेज खान की बात पर आलियान खान की पेशानी की रगें बुरी तरह फूलने लगी थी। हट जाओ खानम, आज जावियार का सीना छल नहीं करने दो मुझे। आलियान खान गुस्से से गरजे थे। जावियार खानजादा अपने आगे खड़ी तबाना खानम को बाजों से जकड़े नरमी से पीछे करते। आलियान खान की बंदूक की नोक को जकड़े अपने सीने पर सख्ती से रख गया था। मार डालें बाबा जान, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, मगर जिमर खान का निकाह मैंने एक सरपरस्त की हैसियत से किया है। अल्तमिश हमारे हम पल्ला नहीं है, मगर वो इंसान गलत नहीं है। मुझे नहीं लगता इसकी रगों में दौड़ता खून नाजायज है। अगर ऐसा होता शायद मैं कभी इसे अपनी जिम्मर से न सौंपता। वो मुझे एक बात बताइए, जिसके पास बाप का नाम नहीं था, इसने क्या किया हमारे साथ? पूरी बिरादरी में हमें मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। जावियार खानजादा ने जरीक खानजादा का हवाला देते तबरेज खान पर खूंखार निगाहें गाड़ी। आलियान खान की उंगली ट्रिगर पर मजबूत हुई थी। इससे पहले आलियान खान की बंदूक की गोली जावियार खानजादा का सीना चीरती। तबाना खानम इनकी तरफ बढ़ती बंदूक की नाल ऊपर कर गई थी। बंदूक से निकली गोली छत पर लगे फानूस से टकराती फानूस को कांच की तरह बखेर चुकी थी। छत पर उल्टा फैंसी फानूस के कांच के टुकड़े तबाना खानम पर गिरे। मुरे खानम, आलियान खान और जावियार खानजादा चीखते। कांच तबाना खानम के गाल और गर्दन पर पेवस्त हुआ था। आलियान खान जल्दी से तबाना खानम को कलाई से जकड़े अपनी तरफ खींचते अपनी चौड़े सीने में समा चुके थे। गोली की आवाज़ पर कमरे में सोई आयश भी हड़बड़ा कर उठी थी। वो दिल पर हाथ रखते अपनी मुंतशिर होती धड़कनें हमवार करने लगी। जावियार खानजादा की आवाज़ पर वो जर्द हो चुकी थी। दुनिया में किसी की आवाज़ इसे इतना खौफ नहीं आता था जितना इस आवाज़ से आता था। वो कंबल खुद पर लपेटे, तकिए पर सर रखे, साइड करवट लिए आंखें मूंद गई थी। जावियार खानजादा लब भींचे तबाना खानम को देख रहा था। खानम, ये क्या किया है तुमने? आलियान खान इनके गाल से कांच की करची निकालते बोले। तबाना खानम दर्द से सिसक पड़ी थी। तुम्हारी माँ को आज तक मैंने कभी तकलीफ नहीं दी। तुमने और इर्तिजा खान ने इसे जितनी तकलीफ दी है किसी ने नहीं दी। आलियान खान तबाना खानम को सीने से लगाए दर्द कर्ब से बोले। इर्तिजा खान का जिक्र कहाँ से आ गया बाबा जान? वो तो इस दुनिया में रहा ही नहीं जो किसी को तकलीफ दे। जावियार खानजादा ने अपनी सुर्ख आंखें उंगलियों से मस ली। इर्तिजा खान का जिक्र इसे अब अजब से दर्द में मुब्तला कर गया था। जिस रिश्ते जिस दोस्ती में बाल बराबर दरार आ जाए वो खामोशी से दुश्मनी में ढलता है। मैंने समझाया था मलकों से दोस्ती में मसलहत ढूंढो, जज्बात नहीं, मगर इसने सुना नहीं। नतीजा वही निकला जो ऐसी अंधी दोस्तियों का मुकद्दर होता है, तबाही, तन्हाई और अंजाम मौत की गोद। आलियान खान दर्द कर्ब से बोलते अजियत की इंतहा पर थे। तबाना खानम इनके सीने से लगे फूट फूट कर रो दी थी। बाबा, इर्तिजा खान को मत याद किया करें हर बात में। जावियार खानजादा अपनी आवाज़ की नमी पर काबू पाते अपनी शाल गले में झटकते इनके मुकाबिल आया। बाबा जान, जो मैंने किया वो जिमर खान को मट्टी से निकाल कर सांस की तरफ लौटना था। अगर मैं सब ना करता तो इर्तिजा खान की कब्र का वजूद तो नहीं है हमारे पास, मगर जिमर खान की कब्र ज़रूर होती। और आप रात की खामोशी में इसलिए कब्र खोदते, मगर दिन के उजाले में इसकी मौत का मातम न कर पाते। मैंने उसे मौत की दहलीज से वापस खींचा है। बाबा जान, कीमत जो भी हो, जावियार खानजादा संजीदगी से कहते अपनी भारी कदमों से कमरे की जानिब बढ़ गया था। आलियान खान तबाना खानम से ससकते वजूद को अपने बाजुओं के हल्के में लिए कमरे की तरफ थके थके अंदाज में बढ़ने लगी।
जावियार खानजादा के लफ्ज़ों में छुपी गहराई का वो समझ चुके थे। ज़िमर खान कुछ ऐसा करेगी वो सोच भी नहीं सकते थे। इनका मजबूत दिल आंधियों की जद में था। सुबह की पहली पू फूट चुकी थी। अपार्टमेंट के बाहर अल्तमिश खानजादा की गाड़ी और एक गार्ड की गाड़ी बिल्कुल तैयार खड़ी थी, वो भी स्याह शलवार कमीज पर, सफ़ेद मर्दाना शॉल अपने कंधों पर डाले हुए संजीदा चेहरे के साथ इसके कमरे की तरफ बढ़ा जहां जिमर खान सो रही थी। अल्तमिश खानजादा ने आगे बढ़ते हुए जिमर खान को कंधे से जकड़े से हिलाते हुए जगाया। जिमर खान इसके लम्स पर करंट खाकर उठकर बैठी थी। इसका बुखार में तपता चेहरा अल्तमिश खानजादा के लम्स पर मजीद तप उठाता। तीखे खूबसूरत नकोश पर नागवारी छाई थी जिसे देखते अल्तमिश खानजादा के चेहरे पर फनकी छाई थी। तने हुए नकुश मजीद तने थे, उठकर बाहर आए। एक शरीफ औरत की तरह खुद को अच्छी तरह ढांपे, हम यहाँ से निकल रहे हैं। वो हुक्मिया लहजे में बोलते कमरे से निकल गया था। ज़ैमर खान अपने सर को दोनों हाथों से जकड़े से सक पड़ी थी। अल्तमिश खान का हुक्मिया लहजा इसके अंदर भांबड़ धक्का रहा था। वो अल्तमिश खानजादा के चेहरे से भी नफरत करती थी। वो था कि एक रात में इसका मालिक बन बैठा था। रिश्ता ना बदलता वो उसका मुंह नोच लेती, मगर अब जैसे वो इसका हुक्म मानने पर मजबूर थे। ज़मर खान फिर से चीख चीख कर मातमी अंदाज में रो दी थी। ज़मर बीबी, बाकी का मातम गाड़ी में मना लीजिएगा, बाहर आए। अल्तमिश खान इसकी मात में चीखें एक बार फिर से सुनते मुश्तल होते गरज उठाता। जमर खान इसकी गरज पर बेड से उठते खुद को घसीटते हुए कमरे से बाहर आई थी। भूख और नकाहत से इसके जिस्म में जरा ताकत ना रही थी। साड़ी का पल्लू सीने से ढलकने में जमीन पर लहरा रहा था। जमर खान बाहर आते जमीन पर पड़ी अपनी चादर उठाने के लिए झुकी ही थी कि अल्तमिश खानजादा ने आगे बढ़ते चादर उठाए से पकड़ाई, जिसे वह उसके हाथ में चपटते हुए पकड़ गई थी। अल्तमिश खानजादा ने इसकी साड़ी का पल्लू इसके सीने पर दिया। जमर खान ने कपकपाते हाथ से इसका हाथ झटका। अल्तमिश खानजादा इसकी कमर में हाथ डालते इसे अपने करीब कर गया। रात से निकाह में है आप मेरे, मगर मैंने किसी भी तरह अपना हक आप पर नहीं जताया। जमर बीबी, इस तरह मुझे झटकेंगी तो मैं आपको एक लम्हे में बता दूंगा मेरा आप पर कितना हक है। वो जिमर खान की तपती कमर में हाथ डालते से इसकी मतोरम सुर्ख भीगी आंखों में देख रहा था। जिमर खान इसके सख्त गिरफ्त में हरकत भी ना कर पा रही थी। नेक्स्ट टाइम यू इवन थिंक अबाउट pushing me away. Remember this, I'm not your damn god anymore. I'm your so-called husband now, whether you like it or not. आइंदा मुझे दूर चटकने से पहले 100 बार सोचना, मैं तुम्हारा 2 टके का गार्ड नहीं रहा। अब मैं तुम्हारा सो कॉल्ड शोहर हूँ, चाहे तुम्हें पसंद हो या ना हो। अल्तमिश खानजादा इसकी सुरमई आंखों में देखते संजीदगी से कहते इसे अपने हिसार से आज़ाद कर गया। जमर खान खुद पर काबू पाते अपनी चादर से अपना वजूद अच्छी तरह ढांप रही थी। चेहरा भी अच्छी तरह ढांपे, किसी गैर मर्द की नज़र अब इस चेहरे पर पड़नी नहीं चाहिए थी। अल्तमिश खानजादा अपनी कमीज़ की जेब से अपने स्याह ग्लासेस निकालते अपनी आंखों पर लगाते अपार्टमेंट का बैरूनी दरवाज़ा खोलते बाहर निकल गया था। जिमर खान फूट फूट कर रोते अपना चेहरा ढांपते अपना बैग सोफे से उठाते खुद को घसीटते हुए अपार्टमेंट से बाहर निकल आई थी, जहां अल्तमिश खानजादा एक सफ़ेद रंग की छोटी सी पुरानी सी गाड़ी से टेक लगाए खड़ा था। इस गाड़ी से के पीछे खड़ी गार्ड्स की गाड़ी इसकी गाड़ी की बड़ी और बेहद शानदार थी। ज़मर खान इस छोटी सी गाड़ी को भीगी आंखों से देख रही थी। अल्तमिश खानजादा ने नकाब से नजर आती इसकी सुरमई आंखों में छुपी तहरीर पढ़ते हुए इसके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला। ज़मर खान अपनी कपकपाहट पर काबू पाते हुए गाड़ी की पिछली सीट का दरवाज़ा खोलते बैठ गई। अल्तमिश खानजादा ये देखते पिछले सीट की तरफ बढ़ते, दरवाज़ा खोलते से बाजों से जकड़े बाहर निकालते अगली सीट की तरफ बढ़ा था। इसे अगली सीट पर बिठाते वो इस पर झुका। जमर खान पागल होते इसकी हरकत पर कांपते हुए इसे काटदार सुर्ख निगाहों से घूर रही थी। मुकाबिल का इतना हक बेबसी से इसके कपकपाते बदन में मजीद कपकपी दौड़ा चुका था। हक बदल चुका है जिमर बीबी, इसके लिए मुकाम भी बदल चुका है। अब मैं आपका महकूम नहीं शौहर हूँ। अपना मकाम जानिए, वरना मैं अपना मकाम बनाने में देर नहीं करूंगा। वो झुकते हुए इसकी सुरमई आंखों में झांकते तंजिया अंदाज में मुस्कुराते हुए गाड़ी का दरवाज़ा पूरी कुव्वत से धार से बंद करते ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ते बैठा था। अल्तमिश खानजादा संजीदगी से ग्लासेस लगाए ड्राइव कर रहा था। वो लोग इस्लामाबाद की हदूद से बाहर निकल आए थे। गाड़ी अब कलाम की तरफ रवां थी। जमर खान ने कहा ज़्यादा वजूद के साथ चादर अच्छी तरह खुद पर ओढ़े अपने चेहरे पर अच्छी तरह नकाब किए हुए थी। कोई और वक्त होता वो ये नकाब गिरा देती। वो जावियार देर तक अपना चेहरा नहीं ढांप सकती थी। ऐसे सांस आना बंद होता था, मगर आज वो पिछले 1 घंटे से अपने चेहरे को ढांपे हुई थी। बेबसी के एहसास से इसकी आंखें जल रही थी। इतनी छोटी और पुरानी गाड़ी में भी वो आज तक नहीं बैठी थी। इसके इस्तेमाल में गाड़ी बेहद महंगी और कीमती थी। जमर खान ने भीगी सुर्ख आंखें गाड़ी के चारों तरफ दौड़ाई। जानता हूँ ये गाड़ी आपके शायान शान नहीं है, मगर अब आपकी हैसियत आपके शौहर की हैसियत सी है। आज के बाद आपके इस्तेमाल में यही गाड़ी रहेगी। अल्तमिश खानजादा विंड स्क्रीन पर निगाहें जमाए संजीदगी से बोल रहा था। जो शौहर की हैसियत थी इसे कबूल ना थी, ना हैसियत ना शौहर। जमर खान अपनी भीगी आंखें रगड़ते गाड़ी के शीशे से बाहर देखते तल्खी से सोचने लगी। वैसे अब आप बाहर जा भी नहीं सकेंगी, क्योंकि एक शरीफ औरत घर में रहकर घरदारी करती है। अब आपसे
یہی کریں گے، اب سے یہی کریں گے۔ التمش خان کی بات پر زمر خان غصے سے اپنی مٹھیاں دبوچ گئی تھی۔ وہ اپنے نچلے لب پر دانت جمائے خود کو کچھ بھی تلخ کہنے سے روکے ہوئے تھی۔ بھوک اور نکاہت سے اس کی جان جا رہی تھی۔ وہ اپنے صرف متورہ آنکھیں رگڑتے ہوئے اپنے چکراتے سر کو جکڑ گئی تھی۔ آگے گاڑی ایک ڈھابے پر رکتے ہوئے آپ کو کچھ کھلا لاتا ہوں، التمش خانزادہ نے ایک نگاہ دیکھتے کہا۔ لفظ ڈھابا سن کر زمر خان کے لبوں سے زخمی سسکاریاں بلند ہوئی تھی۔ یہی قسمت ہے زمر بی بی، آپ کی جتنا جلدی قبول کر لیں گی آپ کے لیے اچھا ہوگا، ورنہ جل جل کر آپ کی خوبصورتی کو گرہن لگ جانا ہے۔ التمش خانزادہ اس پر طنزیہ انداز میں طنز کے تیر چلاتا اسٹیئرنگ پر اپنے مردانہ ہاتھ کی گرفت مضبوط کر گیا تھا۔ گاڑی ایک ہوٹل کے پاس رکتے التمش خانزادہ نے زمر خان پر نگاہ ڈالی جو ابھی تک اپنے چہرے پر نقاب کیے ہوئے تھی۔ التمش خانزادہ اچھی طرح جانتا تھا وہ زیادہ دیر اپنا چہرہ نہیں ڈھانپ سکتی تھی، مگر وہ اس معاملے میں سے ذرا برابر ڈھیل نہیں دے سکتا تھا۔ اس کے چہرے پر کسی بھی غیر مرد کی نظر پڑے وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ نکاح سے پہلے وہ اسے بہت بار جلا چکی تھی، اب شوہر بن کر وہ کم سے اپنی بیوی سے جل نہیں سکتا تھا۔ یہیں پر رہیے گا، کچھ لاتا ہوں آپ کے لیے، وہ اس کی طرف ہوتے اس پر جھکا تھا۔ زمر خان سے شرر بار نگاہوں سے گھورتے ہوئے دروازے میں سمائی تھی۔ آپ کے خرافاتی دماغ میں بہت آئیڈیاز ہوں گے، مگر یاد رکھیے گا جس نے گارڈ ہوتے آپ کے حوالے سے کبھی اپنی آنکھیں بند نہیں کی، اور شوہر ہوتے تو پلکیں بھی نہیں چھپکے گا۔ اس پر جھکے سٹ برفیلے طنزیہ لہجے میں مخاطب تھا۔ زمر خان غصے سے اپنا چہرہ دوسری طرف مڑ گئی تھی۔ وہ دیکھیں سامنے ہوٹل ہے، پیچھے گارڈ کی گاڑی ہے، اس گاڑی سے نکلنے کی بھی کوشش کی تو گارڈ سے پہلے میں آپ کو گولی مار دوں گا، التمش خانزادہ دھمکی آمیز لہجے میں کہتے ڈیش بورڈ کی ڈرار سے اپنی پسٹل نکالتے اپنی قمیض کی جیب میں ڈالتے سیدھا ہوا تھا۔ زمر خان سٹل اپنا رخ موڑے ہوئے تھی۔ آپ کے لیے کچھ لینے کے لیے گارڈ کو بھیج دیتا، مگر آپ کے ٹیسٹ کا مجھے پتا ہے، اچھی طرح جانتا ہوں، آپ کی طرح آپ کی تیکھی زبان میں بھی کافی نخرہ ہے۔ التمش خانزادہ تنزیہ بولتے ہوئے گاڑی سے نکل گیا تھا۔ زمر خان اس کے جانے کے بعد ہذیانی انداز میں رونے لگی تھی۔ التمش خانزادہ گاڑی سے باہر آتے اس کے رونے کی آواز سنتے جبڑے بھینچتے سر کو جھٹکتے ہوئے ہوٹل کی طرف بڑھ گیا تھا۔ 10 منٹ بعد واپسی پر وہ گاڑی کی طرف بڑھتے گاڑی میں بیٹھا، اس کے ہاتھ میں ایک برگر کا ڈبہ اور ایک پانی کی بوتل اور چائے کا ڈسپوزیبل کپ تھا۔ التمش خانزادہ نے گاڑی میں بیٹھتے سب چیزیں اس کی طرف بڑھائیں جسے زمر نے خاموشی سے پکڑ لی تھی۔ بھوک سے اس کی حالت خراب کر دی تھی، وہ کچھ دیر اور بھوکی رہتی اس کی روح پرواز کر جاتی۔ زمر خان برگر والا ڈبہ کھولتے خاموشی سے کھانے لگی۔ التمش خانزادہ سنجیدہ انداز میں سگریٹ جلائے سگریٹ کے گہرے کش لینے لگا۔ سگریٹ کی مہک پر زمر خان نے ناگواری میں منہ بنایا تھا۔ التمش خانزادہ نے اس کے چہرے پر ناگواری دیکھتے سگریٹ گاڑی سے باہر پھینکی تھی۔ جانتا تھا وہ گاڑی میں سگریٹ کی مہک برداشت نہیں کر سکتی، پہلے بھی وہ اسے سگریٹ نہیں پینے دیتی تھی۔ زمر خان برگر ختم کرتے چائے کا کپ اٹھاتے لبوں سے لگا گئی تھی۔ التمش خان نے ڈیش بورڈ پر رکھے پین کلر کے پتے سے گولی نکال کر اس کی طرف بڑھائی جو ہوٹل سے آتے ہوئے ساتھ لیتا آیا تھا۔ زمر چائے کا گھونٹ بھرتے گاڑی سے باہر دیکھنے لگی، اس کی چوڑی ہتھیلی پر رکھی گولی وہ نظر انداز کر گئی تھی۔ بخار ہے آپ کو، کھا لیں، آرام ملے گا۔ التمش خان نے وہ گولی گاڑی سے باہر اچھالتے گولیوں کا پتہ اس کی طرف بڑھایا۔ اپنی نخریلی بیوی کو جانتا تھا، وہ کبھی اس سے گولی نہیں کھائے گی، وہ بھی اس کے ہاتھ سے تو نہیں۔ زمر خان نے سر میں درد اٹھتے درد اور آنکھوں سے سینک نکلنے پر مجبور ہوتے وہ پتہ اس کے ہاتھ سے لیتے گولی منہ میں رکھتے پانی سے نکلی تھی۔ التمش خانزادہ اسے ایک نظر دیکھتے گاڑی سٹارٹ کر گیا تھا۔ وہ گرم چائے کا گھونٹ بھرتے اپنی جلتی آنکھیں ہتھیلی سے مسلنے لگی تھی۔ اپنا چہرہ ڈھانپیے، چائے ختم ہونے پر التمش خانزادہ نے برفیلے لہجے میں حکم دیا۔ زمر خان اس کا حکم اگنور کیے اپنے بیگ سے ٹشو نکالنے لگی۔ بخار کی وجہ سے آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا، ٹشو نکالتے اس نے اپنی آنکھیں اور ناک مس لی۔ اس نے ہڑبڑاتے ہوئے اپنے بیگ کی زپ پھر سے کھولی، اس میں سے موبائل فون نہیں تھا۔ وہ اس میں اپنی باقی چیزیں ایک ایک کرتے نکالتے اپنا موبائل تلاش کرنے لگے۔ آپ کا موبائل میرے پاس ہے، اب میرے پاس ہی رہے گا۔ التمش خانزادہ کی بات پر اس نے اپنی بے یقین بھیگی آنکھیں اس پر گاڑی جو ونڈ اسکرین پر نگاہیں جمائے سرد و سپاٹ انداز میں ڈرائیو کر رہا تھا۔ تم ہوتے کون ہو میرا موبائل لینے والے؟ زمر خان حلق کے بل چیخے تھے۔ آپ کا شوہر، نہایت اطمینان سے جواب آیا۔ وہ سیٹ سے ٹیک لگائے اپنے سر کو جکڑے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس ایک جواب پر اس کے پاس ماتم کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا تھا۔ اس بات پر ماتم ہی کر رہی ہیں، میں آپ کا شوہر ہوں تو آپ کا ماتم کرنا جائز ہے، اگر موبائل فون کے لیے ماتم کر رہی ہیں تو وہ ناجائز ہے۔ اسی سیل فون کی وجہ سے آپ کل پکڑی گئی تھی۔ وہ اب اس پر مسکراتے ہوئے ٹونٹ کر رہا تھا۔ زمر خان نے سوالیہ بھیگی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ کا جو نمبر استعمال کر رہی تھی وہ کسی کے پاس نہیں تھا، لیکن آپ کے سوشل میڈیا ایپس کی آئی ڈیز میرے پاس موجود تھی۔
میں نے دیکھا کہ آپ فیس بک پر آن لائن تھی اور آپ اسی فلیٹ میں موجود تھی۔ میں نے آپ کا IP ایڈریس ٹریس کیا اور اسی کے ذریعے آپ تک پہنچا۔ التمش کی بات پر وہ سیٹ سے ٹیک لگائے بے بسی سے آنکھیں موند گئی تھی۔ بے بسی کے احساسات سے اس کی آنکھیں مزید جلنے لگی تھی۔ وہ بمشکل اپنی حالت پر قابو پانے لگی تھی۔ گزرتے وقت کے ساتھ گاڑی کی سپیڈ بڑھتی جا رہی تھی۔ گاڑی اب اونچے نیچے پہاڑوں پر گری سڑکوں پر دوڑ رہی تھی۔ سورج پوری آب و تاب سے نکل آیا تھا۔ زمر خان سیٹ سے ٹیک لگائے آنکھیں موند چکی تھی۔ التمش خانزادہ ونڈ اسکرین پر اپنی سنجیدہ نگاہیں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ گاڑی کلام کی حدود میں داخل ہو چکی تھی۔ کچھ دیر بعد گاڑی سرسبز پہاڑوں کی طرف میں گری اونچی نیچی پگڈنڈیوں پر دوڑنے لگی تھی۔ زمر خان گاڑی کے ہچکولے بھرنے پر اٹھ گئی تھی۔ گاڑی کو اونچی نیچی پگڈنڈیوں پر دوڑتے دیکھتے اس کی آنکھیں پوری کھل گئی تھی۔ اطراف میں چھوٹے چھوٹے کچے مٹی اور پتھروں کے مکان گزرے تھے۔ وہ بے یقینی سے اپنی آنکھیں پھیلائے دیکھ رہی تھی۔ اتنے چھوٹے چھوٹے گھر دیکھ کر اس کی سانسیں گھٹ رہی تھی۔ یکدم گاڑی ایک چھوٹے سے گھر کے سامنے رکی جس کے سامنے سڑک پر پانی بہہ رہا تھا جو کسی دریا سے گزرتا ہے اس سڑک کو ہمیشہ تر رکھتا تھا۔ سڑک سے سامنے والی جگہ خالی تھی جہاں سرسبز کھیت لہرا رہا تھا۔ ارد گرد اونچے سرسبز پہاڑ۔ زمر خان تو اس چھوٹے سے گھر کو دیکھ رہی تھی جو پتھروں اور مٹی سے بنا تھا، جس کے گھر کی چھتیں تک لوہے کے چادروں پر مشتمل تھی۔ یہ التمش خانزادہ کا ہی گھر ہے، وہ سمجھ چکی تھی۔ اس کے علاوہ کس کا ہو سکتا تھا؟ اس معمولی سے گارڈ کا گھر ایسا ہی ہو سکتا ہے۔ زمر خان کی آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر برسے تھے۔ التمش خان کی پھیلی آنکھوں کو بغور دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اسے ایسے روتے دیکھتے التمش خانزادہ کی رنگت سرخ ہوئی تھی، آنکھوں میں شعلے دہکے تھے۔ وہ اپنا نقاب اتارے پھر سے ماتمی انداز میں رو رہی تھی۔ اتریے زمر بی بی، باقی کا ماتم اپنے گھر میں اپنے کمرے میں منائیے گا۔ التمش خانزادہ لفظ چباتے گاڑی سے نکل گیا تھا۔ زمر کے بین میں اضافہ ہوا تھا۔ اس کی ماتمی چیخیں گاڑی سے باہر تک سنائی دے رہی تھیں۔ وہ جبڑے بھینچے کھڑا تھا۔ آس پاس اور بھی گھر تھے۔ التمش خانزادہ اپنی پچھلی گردن ایک ہاتھ سے سہلاتے اس کی طرف بڑھتے، دروازہ کھولتے اسے بازوں سے جکڑے باہر نکال گیا۔ زمر خان نے ہذیانی ہوتے دونوں ہاتھوں سے اپنی پوری قوت لگاتے اسے خود سے دور دھکیلا۔ خاموش زمر بی بی، وہ اسے گاڑی سے نکالے اپنے لبوں پر انگلی جماتے اس پر چکا تھا۔ زمر خان اس کی آنکھوں کی سرخی پر خاموش ہوئی تھی، مگر سرمئی آنکھوں میں شرارے بڑھے تھے۔ یہاں میری کافی عزت ہے۔ عورت کے چہرے کے ساتھ اس کی آواز پر پردہ ہوتا ہے۔ آئندہ آپ کی آواز میرے گھر سے باہر نہیں آنی چاہیے، ورنہ زبان کاٹ کر ہتھیلی پر رکھ دوں گا۔ التمش گھبراتے ہوئے سے بازوں سے جکڑے اپنے گھر کے گیٹ کی طرف بڑھا۔ گیٹ کا دروازہ چابی سے کھولتے وہ اندر داخل ہوتے برآمدے سے گزرتے کمروں کی جانب بڑھا۔ وہ اس کے ساتھ گھسٹتی جا رہی تھی۔ ایک کمرے میں داخل ہوتے وہ اسے چارپائی پر دھکیل گیا جس پر بہت خوبصورت سرخ شنیل کا نرم گرم بستر بچھا تھا۔ اس پر سرخ شنیل کی رضائی پڑی تھی۔ زمر خان اونھے منہ چارپائی پر نرم بستر پر گری تھی۔ یہاں منائیے اپنا ماتم اونچا اونچا۔ التمش خانزادہ نے بڑھتے کھڑکیاں اور کمرے کا دروازہ بند کیا۔ زمر خان اونھے منہ گری چیخ چیخ کر ماتمی بین کرنے لگی۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔